نمبر 38 حدثنا یحییٰ بن قزعہ حدثنا ابراہیم بن سعد. یہ یحییٰ بن قزعہ جو ہیں یہ القرشی ہیں، الحجازی المکی، یہ مؤذن بھی تھے. حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون. یہ محدث نہیں ہے، محدث ہے، دونوں میں فرق ہے. محدث کیا ہے گرامر میں؟ فاعل، اور محدث مفعول. یس. فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا ابن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نبي ولا محدث. حدیث کے راوی صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم، البتہ تحقیق ہوتے تھے تم سے پہلے، من الامم امتوں میں سے، یعنی گزشتہ امتوں میں سے ہوتے تھے، محدثون. محدثون محدثون کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ حدیث سے ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کو. تو محدث جس سے بات کی جاتی ہو. کون بات کرے اس سے؟ کوئی فرشتہ کرے، یا اس کے دل میں کوئی الہام کر دے، کوئی بات ڈال دے. تو پچھلی امتوں میں سے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کو الہام ہوا کرتا تھا. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ. اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو تو وہ عمر ہوں گے. زاد زکریا بن ابی زائدہ عن سعد بن ابی سلمہ، زکریا بن ابی زائدہ نے سعد سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ سے. دوسری روایت میں یہ بات آتی ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان في من كان قبلكم، البتہ تحقیق تھے ان میں سے جو تم سے پہلے گزرے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. پچھلی روایت میں صرف کس کا ذکر کیا گیا؟ پچھلی امتوں کا. اور یہاں اس کا نام لے لیا گیا. بنی اسرائیل میں رجال، کچھ لوگ ہوتے تھے، یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، ان سے فرشتے باتیں کرتے تھے اس کے علاوہ کہ وہ انبیاء ہوں. یعنی فرشتے ان سے بھی بات کرتے تھے حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے. مثلا کچھ یاد ہوا آپ کو بنی اسرائیل کی کسی خاتون کا واقعہ جن سے فرشتے نے بات کی؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے بات کی کس سے؟ مریم علیہ السلام سے. اسی طرح ام موسیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان سے بھی کلام کیا گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف. تو یہ کیا وحی تھی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست کچھ کیا تھا یا پھر فرشتے کے ذریعے ان کے دل میں بات ڈالی تھی؟ ٹھیک ہے. ویسے تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور فرشتہ جو ہے وہ اچھے خیالات ڈالتا ہے. لیکن یہ تو ایک کامن چیز ہے سب کے ساتھ. جو نیکی کا خیال آتا ہے وہ ایسے فرشتوں کی طرف سے آتا ہے. اور خاص خاص لوگ جن سے پھر کلام ہوا وہ کسی خاص واقعے کی نسبت، کسی اہم بات کی نسبت تھا. یعنی وہ روز مرہ کی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایسی باتیں جن میں سے وہ جو حضرت عمر کے دل میں 3 باتیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق پھر وہی نازل کر دی. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی وہی نازل کر سکتے تھے، پہلے عمر کے دل میں کیوں بات ڈالی گئی؟ اور کل ایک اور وضاحت میں نے آپ سے کی تھی کہ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کی خاطر پڑھتا ہے، پھر میرے دل میں بات ڈالی گئی. تو ہر ایک کے دل میں باتیں تو ڈالی جاتی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کس کی طرف سے ڈالی جا رہی ہیں. مگر یہاں تو یعنی کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے یا ہمیں نہیں بتایا گیا مگر ان کے بارے میں ذکر کر دیا گیا کہ ان سے فرشتے باتیں کرتے تھے حالانکہ وہ نبی نہیں تھے. فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ. تو اگر میری امت میں سے کوئی ایسا ہو تو وہ عمر ہوں گے.
قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں من نبی ولا محدث، کوئی نبی اور نہ کوئی محدث. یہ ابن عباس کی قرات میں ہے. ابن عباس سورۃ الحج کی اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ شاذ روایت ہے. جو راجح روایت ہے وہ وہی ہے جس میں محدث کا لفظ نہیں آتا. اسی طرح وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب ایک شخص کسی بستی کی طرف جا رہا تھا تو ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اس نے اس سے بات کی. ایسے کئی ایک واقعات ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یعنی فرشتوں کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. سورۃ حامیم السجدہ میں بھی آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ کس وقت کہاں کہتے ہیں، کن الفاظ میں کہتے ہیں، کس آواز سے کہتے ہیں؟ تو یہ اصل میں کیا ہے، دراصل دل میں ہی بات ڈالی جاتی. اور خصوصاً اس کی تفسیر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب موت کے وقت فرشتے اہل ایمان کی جان لینے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت وہ ان کو سلام کرتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم بھی نہیں کرو، آگے کی منزلوں کے بارے میں بھی نہیں ڈرو، اور پیچھے جو کچھ دنیا میں چھوڑ کے آ رہے ہو اس کے بارے میں بھی غم نہیں کرو، ان کی بھی فکر نہیں کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کی خوشخبری حاصل کرو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو آخرت کی پہلی منزل کون سی؟ قبر. قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. تو پھر آپ خود سوچئے کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو موت کے وقت ایسی خوشخبریاں مل جائیں. جب یہ خوشخبری ملتی ہے تو مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں کیا شوق آتا ہے کہ میں جلد اللہ سے ملاقات کروں، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی. اس کا دنیا میں غم ہی یہی تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں. تو اس کا یہ غم دور ہو گیا اور اس کے لیے خوشی کی بات ہو گئی. اور پھر نیک لوگوں کے جنازے میں بھی، جیسے سعد بن معاذ، ان کے جنازے میں کتنے فرشتے شامل تھے؟ 70,000 فرشتے شامل تھے. تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بندوں کی مدد بھی کرتا ہے. جنگوں میں تو انبیاء کے ساتھ اترتے رہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر. تو حضرت عمر جو تھے ان کے اندر مختلف چیزوں کے بارے میں ان کے دل میں ایسے خیالات ڈالے جاتے تھے، لیکن باقاعدہ انہیں محدث ڈکلیئر نہیں کیا گیا، یعنی کوئی اسٹیٹس ایسا نہیں دیا گیا. بہرحال جہاں تک اچھے خیالات کا تعلق ہے یا مختلف مواقع پر ان کے جو انسٹنٹ ڈیسیژنز ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے تائید حاصل ہوتی تھی. جیسے عراق کے ایک علاقے میں ایک لشکر لڑ رہا تھا تو اتنے میں عمر خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ کھڑے خطبہ دیتے دیتے انہوں نے دیکھا کہ فوج جو ہے وہ صحیح رخ اختیار نہیں کر رہی یا ان کو شکست ہو رہی ہے. وہ فوراً ادھر ممبر سے ہی بولتے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ ان کے لشکر کے امیر کا نام تھا، کہ ساریہ فوج کو لے کے پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. عمر رضی اللہ عنہ کی یہ آواز وہاں تک پہنچی، جا کر ان کے کانوں میں پڑی اور انہوں نے یعنی پہاڑ کی طرف پناہ لی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دن میں کوئی وائرلیس کمیونیکیشن کا کوئی دور نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بات کس طرح وہاں پہنچا رہے ہیں. یہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ کام کرواتے ہیں جس کے دل میں واقعی اپنی رعایا کی، اپنی فوج کی، اپنے ماتحتوں کی سچی خیر خواہی ہو. پھر کبھی خوابوں کے ذریعے اور کبھی اس طرح کے انداز میں کوئی نہ کوئی رہنمائی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو عطا کرتے. دیکھیے ہم سے جو دیکھا جا رہا ہے نا وہ یہ کہ ہماری نیت کیسی ہے، ہماری کوششیں کیسی ہیں، ہم اپنی باتوں میں سچے کتنے ہیں. باقی سب کچھ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کروا لیتا ہے. ہمیں وہ کرنا ہے جس کے ہم مکلف ہیں، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں وہ اللہ کے سپرد ہے. اسی کا نام توکل ہوتا ہے کہ آپ کام کریں، کوشش کریں اور اس کو اللہ کے سپرد کر دیں. جیسے فارسی کا شعر ہے نا، سپردم بتو مایہ خیشرا،
تو دانی حساب کبوں بیشرا، کہ میرے جو معمولی کوشش ہے میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، کمی بیشی تو جانتا ہے، وہ تیرے سپرد ہے، اب تو اس کو پورا کر دینا. تو ہم میں سے ہر شخص دراصل اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آخرت کی فکر کتنی ہے، کسی نیک کام کے کرنے میں ہمارا جذبہ کتنا سچا ہے، صرف تمنائیں اور امیدیں ہی تو نہیں. یعنی جس کے اندر صدق نیت ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دے گا، اس کے لیے رستہ بن جائے گا، اس کو مواقع مل جائیں گے، آج نہیں تو کل سے، لیکن وہ کر جائے گا جو وہ چاہتا ہے کہ کرے، یا اس کے ذریعے کسی اور سے کروا لے گا. اس لیے تھنک بگ، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. بڑی اچھی اچھی باتیں سوچا کریں کہ اللہ میرا دل کہتا میں یہ بھی کروں، آپ مجھ سے کروائیں، آپ مجھ سے کروائیں. پھر اللہ دیکھتے نا کہ اب یہ کہہ کہ اس کے پاس سو گئے ہیں یا پھر کچھ کرنے کے لیے اٹھ بھی گئے ہیں. کیونکہ جو سچا ہوگا نا پھر وہ اٹھے گا کہ میں اب کچھ کر لوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیسیکلی مقام بتایا جا رہا ہے. ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے، دل اور زبان پر حق جاری کر دیا. اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ جس میں ابن خطاب نے اور دوسرے لوگوں نے کوئی رائے دی ہو اور قرآن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی موافقت میں نہ اترا ہو. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی مشورہ دیا ہو اور آپ کی تائید نہ ہوئی ہو. اور جس کی تائید اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے تو بندے اس کی کریں یا نہ کریں فکر کی بات نہیں. تو اصل پہ تو پھر کوشش اور شوق اس بات کا ہونا چاہیے نا کہ اللہ کی نگاہوں میں کیسے ججیں، اس کو کیسے راضی کریں. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، غضیف بن الحارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے تو عمر نے کہا غضیف بہترین نوجوان ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں، وہ تعریف کر رہے ہیں، سامنے ہی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسے موٹیویشن دینے کے لیے آپ دوسرے کے بارے میں اچھی رائے دے سکتے. ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو بہت اچھی فیصلے کی قوت دے رکھی ہے، آپ یہ کام کر سکتی ہیں، کریں. آپ جب کسی کو کوئی کام سونپ رہے ہوتے ہیں، سپرد کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ اگر اس کی تعریف کر دیں تو کوئی حرج نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کی آپ نے کہ آج جھنڈا اس کو دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، تو وہ آ گئے اور آپ نے ان کے حوالے کر دیا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں یہ اچھے الفاظ استعمال نہ کرتے تو آج ہمیں صحابہ کی خوبیاں پتہ کہاں سے چلتی کہ واقعی ان کا یہ کردار تھا. یہ جتنے بھی مناقب ہیں اس میں اکثر گواہیاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے بارے میں، اور ان کے طریقے پر پھر آپ کے ساتھی بھی چلنے والے ہیں. تو بہرحال ہمارے اندر ایک عجیب طرح کا بخل ہے کہ ہم کسی کے اچھے کام پر اس کی تعریف نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ غضیف بہترین نوجوان ہے. پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے میرے چھوٹے بھائی میرے لیے بخشش کی دعا کرو. کن سے ملاقات ہوئی ابو ذر کی؟ غضیف سے ہوئی. کہنے لگے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. غضیف کہنے لگے آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ غضیف بہترین نوجوان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. یعنی وہ حق بات کہتے ہیں. اگر عمر نے کسی کی تعریف کی ہے تو بالکل سچی کی ہے، تو آپ اس کا مطلب بہت بہترین ہے، آپ دعا کریں ہمارے لیے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی سے اپنی بخشش کی دعا کے لیے کہنا کوئی اس میں برائی نہیں. یہ ہے کہ ہر وقت یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ ہر وقت آپ دوسروں کے پیچھے پڑ جائیں، لیکن یہ ہے کہ مختلف مواقع پر آپ جیسے کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہے یا کوئی اور ایسا موقع ہے خاص قبولیت کا تو آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. اس میں بھی شدت نہیں برتنی چاہیے. کچھ لوگ پیچھے ہی پڑ گئے اس بات کے کہ کہہ ہی نہیں سکتے، اور کچھ لوگ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں. تو ان دو کے درمیان کی راہ اختیار کیجیے، ٹھیک ہے، تاکہ اپنی زندگی بھی آسان ہو اور دوسروں کی بھی. بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ ان کی زبان پر سکینت کا جاری ہونا.
وہب السعائی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ کہا کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین آپ ہی ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں. اور اس میں کوئی تعجب نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر سکینت بولتی تھی، یعنی ایسا کلام کہ جس کے صحیح ہونے پر دل مطمئن ہو جاتا تھا. یعنی وہ ایسی بات کرتے تھے کہ بس تسلی ہو جاتی تھی کہ بس ٹھیک ہے، بات یہی ہے، بات سمجھ آ جاتی تھی. یعنی زبان پہ سکینت جاری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی بات سن کے آپ کا شرح صدر ہو جائے. تو یہ بھی کتنی بڑی خوبی، اور ان کے ساتھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اب اللہ نے ان ساتھیوں کو ایکسپریشن بھی کتنا اچھا دے رکھا ہے نا. ہم نے تو یہ بات ہی پہلی دفعہ پڑھی سنی کہ ایسے بھی کہتے ہیں یا ایسے بھی کسی کے لیے کہہ سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے حدثنا عبداللہ ابن یوسف حدثنا اللیث حدثنا عقیل عن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب و ابی سلمہ ابن عبد الرحمن قال سمعنا ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول. یہ عبداللہ بن یوسف القلائی ہیں، امام بخاری کے استاد اور حدیث کے راوی ابو ہریرہ. یقول کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما راع فی غنمہ، اس اسنا میں کہ ایک چرواہا اپنے بکریوں کے بیچ میں تھا، عدا الذئب کہ بھیڑیا حملہ آور ہو گیا، فاخذ منها شاة تو اس نے ایک بکری پکڑ لی، فطلبها تو وہ اس کے پیچھے گیا، اس نے اس کا پیچھا کیا حتی استنقذها یہاں تک کہ اس سے وہ چھڑوا لی، یعنی بکری بھیڑیے سے چھڑوا لی. فالتفت الیہ الذئب تو بھیڑیا اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگا من لها یوم السبع، آج تو نے چھڑا لیا ہے، اس دن اس کے لیے کون چرواہا ہوگا جو درندوں کا دن ہوگا. لیس لها راع غیری، اس کا میرے سوا کوئی چرواہا نہ ہوگا. فقال الناس سبحان اللہ، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیے نے بات کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانی اؤمن به کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں. وابو بکر و عمر، اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں اس بات پر. وما ثم ابو بکر و عمر، اور وہاں ابو بکر اور عمر موجود نہیں تھے. تو آپ نے ان کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں، ان کے حق میں گواہی دی، ان کے ایمان کی گواہی دی. کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیجیے، اب تک جو کچھ پڑھا ہے اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. استاذہ یہ بات کتنی انتھنکیبل ہے نا ہمارے لیے کہ ایک طرف اتنے روبدار اور اسٹرانگ اور عبقری انسان حضرت عمر، اور دوسری طرف ان کی زبان پہ سکینت، یعنی زبان جن کی بات سن کے لوگوں کو ایک سکون مل جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ جو دریائے نیل میں جو حضرت عمر نے رکیہ ڈالا تھا، یہ واقعہ بھی اسی میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام قطعیہ دل میں بات ڈالتے تھے؟ جی ہاں، اسی میں آتا. یہ جو محدثون والی بات تھی، اس پہ میں تھوڑا سا کہنا چاہ رہی تھی کہ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں مجھے آئی ہے آج کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا حضرت عمر کے بارے میں بھی آپ نے کہا اگر ہوتا تو، یعنی ایسا پھر کوئی بھی شخص نہیں تھا کہ جس کے اوپر اس طرح کا خاص الہام لقب دیا جاتا ہے جس کو کہ فلاں محدث جی ہے. اور عام جنرل الہام جو ہے وہ تو مطلب ہو سکتے ہیں نا، جیسے حضرت عمر کے اوپر بھی تھے یہ جو دل میں بات ڈالی، اور باقی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں کہنا اللہ نے ان کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا. جی. تو دل پر حق کیسے جاری ہوا؟ اچھے خیالات کی شکل میں بالکل حق بات ان کو سجھائی گئی. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ اذان کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ ان کو خواب میں آئے تھے حضرت عمر کے حوالے سے. استاذہ ایک اور چیز میں سوچ رہی تھی کہ بار بار یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر کی خاص پرسنالٹی تھی اور سخت مزاج تھے، لوگ کتنا ڈرتے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کیا کبھی انہیں یہ خیال آیا کہ آئی شوڈ چینج مائی سیلف، میں تھوڑا سا فرق ہو جاؤں، نرم ہو جاؤں؟ دیکھیے ناجائز سختی انہوں نے کبھی بھی نہیں کی، وہ سختی اپنے مقام پر ہی تھی اور حق پر ہی تھی، ظلم اور ناحق سختی نہیں. وہ ان کی شخصیت کا حصہ تھا کہ وہ روبدار تھے، قوی تھے، جاندار تھے. لوگوں میں مختلف طرح کے مزاج ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر مزاج کے اندر ایک خوبی بھی ہوتی ہے اور کچھ اس کے نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان اپنے اس نیگیٹیوٹی کو
نکالنے کا کام جاری رکھے، اس کی تطہیر کرتا رہے، تو وہی خاص خوبی اس کے حق میں بڑی خیر ثابت ہوتی. It was something positive and he was confident about it. Yes, positive. اور یہ ضرورت تھی. السلام علیکم استاذہ. میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ محبت پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے، یہ بات پتہ چلی ہے، کیونکہ آج کل جو ہم محبتیں دیکھتے ہیں بہت ڈسٹرکٹیو ہوتی ہیں. بالکل. اور خاص طور پہ یہ کہ جن لوگوں سے محبت ہونی چاہیے ان پر ہم نے عشق کا ٹائٹل لگا کر ایک ہی جس کو کہتے ہیں نا شیلف پہ رکھ دینا، بس ہم تو عاشق ہیں اور عاشق رسول اور فلاں. تو اصل میں جو محبت ہے وہ یہ ہے جو جنت تک پہنچا سکتی ہے. تو یہ پروڈکٹیو ہونے کی بات بڑی انٹرسٹنگ پتہ چلی. الحمدللہ. السلام علیکم استاذہ. یہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے تو یاسمین آنٹی نے جب ہمیں پڑھائی تھی نا حضرت عمر کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے خطبے میں ہی سب کو کہا کہ میری جو سختی ہے وہ نرمی میں بدل گئی ہے. تو یعنی سختی انہوں نے نرمی میں بدل دی تھی. السلام علیکم استاذہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ انت مع من احببتا، کہ آپ ان کے ساتھ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، تو وہ خوش ہو گئے. لیکن ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم محبت کس سے کرتے ہیں. ہمارے آج کل کے ہیروز کیسے ہیں، بالکل جن کی طرح کی ہم ڈریسنگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں. Yes. اچھا میں ایک بک پڑھی تھی ہسٹری کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا، یعنی خلافت کے لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اور صحابہ اتفاق نہیں کر رہے تھے کہ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ہیں اور مطلب یہ سختی کریں گے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب استخارہ کر کے ان کو ہی سلیکٹ کیا تھا. تو پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا، تو وہ خطبے کی وجہ سے جو جاسوس تھے، ایون جو منافقین بھی تھے، انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں اتنا زور ہے کہ ہر بندہ اس ٹائم پہ، یعنی وہ جو بات ہے نا سکینت نازل کر دی گئی ان کی بات سے، تو ہر بندہ سیٹسفائی ہو گیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. اور ابھی جو بات ہوئی کہ مطلب ان کی سختی، انہوں نے بولا تھا کہ میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی. تو یہ بات مجھے تب نہیں سمجھ آئی تھی بالکل بھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب انہوں نے خطبہ دیا، مطلب تھوڑا سا کنفیوژن تھی کہ انہوں نے خطبہ دیا اور منافقین بھی اور ایون یہودی بھی جو مطلب سازشوں کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان تک کے دلوں کے اندر تک سیٹسفیکشن اتر گئی کہ ہاں مطلب یہ حق کہہ رہے ہیں. تو آج وہ چیز سمجھ آئی. السلام علیکم. یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری ملی تھی، اس کے باوجود بھی وہ دعا کرتے رہتے تھے. مطلب ہمیں اگر کچھ لگتا ہے کچھ چیزیں ہمارے لیے آسان ہیں تو ہم فوراً دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں کرتے رہنا چاہیے دعا، یعنی کام کے اختتام تک، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آخری لمحے بھی کوئی چیز پلٹ جائے. حدیث نمبر 40. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو امامة بن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم. اس اسنا میں کہ میں سو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأيت الناس عرضوا علي، میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، میرے سامنے کچھ لوگ لائے گئے. وعليهم قمص، اور ان پر قمیصیں ہیں. فمنها ما يبلغ الثدي، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی قمیص ان کے سینے تک پہنچتی ہے یا چھاتی تک پہنچتی ہے. ومنها ما يبلغ دون ذلك، اور بعض کی اس سے بھی کم، یہاں تک بھی نہیں پہنچتی. وعرض علي، یعنی قمیص اوپر سے نیچے پہنی جاتی ہے نا، تو اس حساب سے دیکھیے گا، یعنی اوپر سے نیچے پہنچتی، کچھ کے سینے تک آئی اور کچھ کے اس سے بھی اوپر بس. وعرض علي عمر، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے. وعلیہ قمیص اجترہ، اور ان پر جو قمیص تھی اس کو وہ گھسیٹ رہے تھے، کھینچ رہے تھے، یعنی وہ اتنی لمبی تھی کہ وہ پاؤں سے بھی نیچے لٹک گئی اور اس کو وہ کھینچ کھینچ کے چل رہے تھے، یعنی اتنی زیادہ لمبی تھی ان پر وہ. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی پھر کیا تعویل کی، کیا تعبیر ہے؟ قال الدین، فرمایا دین. تو لباس دین ہے. تو ان کا دین اور ایمان جو تھا وہ بہت قوی تھا، مضبوط تھا. حدثنا السلط بن محمد حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن المسور ابن مخرمہ قال لما طعن عمر جعل یعلم. مسور بن مخرمہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لما طعن عمر، جس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر سے زخمی کیا گیا، جعل یعلم، تو وہ درد محسوس کرنے لگے، بے قرار ہونے لگے. فقال له ابن عباس، تو ابن عباس نے ان سے کہا
وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ، گویا کہ وہ ان کو تسلی دے رہے ہوں. یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، وَلَئِن كَانَ ذَاكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَئِن كَانَ ذَاكَ، آپ فکر نہیں کریں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں. فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، آپ نے ان کی صحبت بہت اچھی گزاری، بہت اچھی طرح آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا. ثم فارقت، پھر آپ جدا ہوئے، وہو عنک راض، اس حال میں کہ وہ آپ سے راضی تھے. ثم صحبت ابا بکر فاحسنت صحبتہ، پھر آپ ابو بکر کی صحبت میں رہے اور آپ نے ان کی صحبت بھی بہت اچھی گزاری. ثم فارقت، پھر آپ جدا ہوئے ان سے، وہو عنک راض، اور وہ آپ سے راضی تھے. ثم صحبتہم فاحسنت صحبتہم، پھر آپ ان کے ساتھیوں کی صحبت میں رہے، یعنی ابو بکر کے بعد اور صحابہ کے ساتھ رہے، تو ان سب کے ساتھ بھی آپ کی صحبت اچھی رہی. وَلَئِن فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، اور اگر آپ ان کو چھوڑ جائیں گے، یعنی آپ فوت ہو جائیں گے، تو آپ ضرور ایسا کریں گے کہ آپ انہیں چھوڑیں گے اس حال میں کہ وہ آپ سے راضی ہیں. یعنی اگر آپ فوت ہو گئے تو آپ اس حال میں دنیا سے جائیں گے کہ یہ سارے ساتھی آپ سے بہت راضی ہیں. قال اما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے یہ جو تم نے ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، ورداہ، اور آپ کی رضا کا، فإن ذلک من من اللہ تعالی، تو یہ اللہ تعالی کا احسان ہے. من بہ علیہ، جس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے آپ کی صحبت نصیب کی. واما ما ذکرت من صحبت ابی بکر ورداہ، اور جو تم نے ذکر کیا ابو بکر کی صحبت اور ان کی رضامندی کا، فإنما ذاک من من اللہ جل ذکرہ من بہ علیہ، تو یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا جس نے اس کے ساتھ مجھ پر احسان کیا، جس کا تم نے ذکر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا ذکر بہت بلند ہے، جل ذکرہ، اس نے مجھے یہ سب نعمت عطا کی. اما ما ترى من جزعی، تو یہ جو تم میری بے چینی دیکھ رہے ہو، فہو من اجلک، تو یہ تمہاری خاطر ہے، تم لوگوں کی وجہ سے ہے. یعنی پین کی وجہ سے نہیں کہ جو خنجر لگنے سے مجھے ہو رہی ہے، میری بے چینی وہ تو میں بھولے ہوئے ہوں، میری بے چینی تو تم لوگوں کی خاطر ہے. ومن اجل اصحابک، اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، تم لوگوں کے بارے میں فکر مند ہوں، تمہارے بارے میں سوچتا ہوں. ہم میں سے کوئی شخص جب دنیا سے جائے گا، ہم سب سوچتے ہیں نا کہ میں مر جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا. کس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا، میرے بعد فلاں کا کیا ہوگا، کس کا سوچتے ہیں؟ ماں باپ عام طور پر صرف اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، اولاد کا سوچتے ہیں، یا پھر آگے ان کی اولاد کا سوچتے ہیں، اور اسی کو سوچ کے دکھی ہوتے رہتے ہیں. دنیا میں بھی آپ بہت سے لوگوں کے جب مسائل سنتے ہیں اور وہ غموں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ غم کیا ہوتے ہیں؟ یا اپنی ذات کا کوئی غم ہوتا ہے، یا اولاد کا ہوتا ہے، اور بہت سے کیسز میں یا پھر اولاد کی اولاد کا غم انہیں کھائے جا رہا ہوتا ہے بڑھاپے میں. نہ اپنی آخرت کی فکر، اور نہ دنیا میں دین کے کسی کام کی، یا جو کوئی اچھا کام یا پروجیکٹ وہ کر رہا ہے اس کی کوئی فکر کہ اس کا کیا بنے گا میرے بعد. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچ رہے، وہ سوچ رہے ہیں تو کس کے بارے میں کہ میرے ساتھیوں کا کیا ہوگا. اور کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ واللہ لو ان لی طلاع الارض، اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر کے ذهباً سونا ہوتا، لافتدیت به، تو میں اس کو فدیے میں دے دیتا، من عذاب اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے عذاب سے بچنے کے لیے. تو فکر ہے کس کی؟ فکر آخرت، آخرت کا غم کھایا جا رہا ہے کہ وہاں میرا کیا بنے گا، میری نجات کیسے ہوگی. قبل ان اراہ، اس سے پہلے کہ میں اللہ کا سامنا کروں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھ سے راضی ہے یا نہیں. عمر رضی اللہ عنہ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ فکر کر رہے ہیں، آگے کے معاملے میں اپنی نجات کی فکر ہے، اور پیچھے کے معاملے میں اپنے ساتھیوں کی فکر ہے. تو ہمارے اگلی اور پچھلی سوچیں کیا ہیں؟ قال حماد بن زید، حماد بن زید کہتے ہیں حدثنا ایوب عن ابی ابن ابی ملیکہ عن ابن عباس دخلت عمر بہذا. ابن عباس کہتے ہیں
کہ میں عمر کے پاس داخل ہوا تو میں یہ بات کر رہا تھا. اب دیکھیے ان کو تو جنت کی بشارت مل گئی تھی, اس کے باوجود وہ ان باتوں کی فکر کر رہے. یہی ان کے دیندار ہونے کی علامت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے دیندار تھے. یہ دینداری کا معیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں اپنے آخرت کے انجام کی فکر ہو انسان کو. دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. شادی ایک مسئلہ ہے, وہ بھی حل ہو جائے گا, کبھی وقت آئے گا. بچے مسئلہ ہیں, وہ بھی بڑے ہو جائیں گے تو کچھ مسائل حل ہو جائیں گے, اور اسی طرح باقی دنیا کے کام کاج وہ بھی ہو جائیں گے. لیکن وہ کام جو ہماری آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کو سنبھالنے کی ہمیں کتنی فکر ہے. مثلاً ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ جو کام میں کر رہا ہوں, میں نے اپنے بعد کتنے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ وہ یہ کام کریں. آج اگر میں دنیا میں نہیں تو یہ کام کون کرے گا, تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. کوئی بھی کام جو آپ کریں, کوئی نیکی کا پروجیکٹ ہے, کوئی سوشل ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے, کوئی دین کا کام ہے, کوئی کسی بھی قسم کا, کیونکہ جو آپ کے ہاتھوں تیار ہوگا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. پھر ان کے صحابہ کے بارے میں, یعنی کہ ان کے اکٹھا ہونے کے بارے میں, ان کی اجتماعیت, اتحاد اور ان کے دین کی فکر. اپنی اولاد کی بھی فکر کریں تو سب سے زیادہ یہ کریں کہ کیا یہ میرے بعد دین پہ قائم رہیں گے, اور کیا آئندہ ان کی نسلیں دین پر ہوں گی. یہ فکر ہونی چاہیے. حضرت عمر کی اس فکر کے اندر ہمارے لیے سبق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں گواہی دی تھی نا, اپنے صحابہ کی مختلف خصوصیات بیان کرتے ہوئے. جب حضرت عمر کی باری آئی تو آپ نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر, اور اللہ کے دین میں سب سے سخت عمر بن خطاب ہیں. اگلی حدیث ہے حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا ابو اسامہ قال حدثني عثمان بن غیاث قال حدثنا ابو عثمان النہدی عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في حائط من حيطان المدینة. حدیث کے راوی یوسف بن موسیٰ بن راشد الکوفی ہے, امام ہے, محدث ثقہ ہے, کنیت ابو یعقوب ہے, اور لقب ان کا قطان ہے. بغداد میں رہتے تھے. 260 ہجری سے کچھ اوپر میں پیدا ہوئے. علم کے برتنوں میں سے تھے, خوب علم حاصل کیا, اور یہ تجارت بھی کیا کرتے تھے. حدیث کے راوی ابو موسیٰ اشعری ہیں. حدیث پیچھے گزر چکی ہے. کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا. کون سا باغ تھا وہ؟ بئر اریس. فجاء رجل, ایک شخص آیا, فاستفتح, تو اس نے دروازہ کھولنے کو کہا, دروازہ کھلوانے لگا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح له وبشره بالجنہ. آپ نے فرمایا کھولو دروازہ اس کے لیے اور اس کو جنت کی بشارت دو. ففتحت له, میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا. فاذا ابو بکر, تو ابو بکر تھے. فبشرته بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے خوشخبری سنائی. فحمد اللہ, تو انہوں نے الحمدللہ کہا. ثم جاء رجل فاستفتح, ایک اور شخص آیا, اس نے بھی دروازہ کھلوایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح وبشره بالجنہ. آپ نے فرمایا کھولو اور اس کو جنت کی خوشخبری دو. ففتحت له, تو میں نے اس کے لیے کھول دیا. فاذا هو عمر, تو وہ عمر تھے. فاخبرته بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ, تو میں نے ان کو خوشخبری دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دی تھی, تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ثم استفتح رجل, پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھلوایا. فقال لی افتح له وبشره بالجنہ, فرمایا کہ اس کے لیے کھولو اور اسے جنت کی بشارت دو. الا بلوى تصيبه, اس مصیبت کے بعد جو انہیں پہنچے گی. فاذا عثمان, تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے. فاخبرته, تو میں نے ان کو خبر دی. بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فحمد اللہ, انہوں نے الحمدللہ کہا. ثم قال اللہ المستعان, اور کہا اللہ ہی مددگار ہے, اللہ ہی سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ اس مصیبت میں کیا ہو, اللہ کی مدد مل جائے. آپ دیکھیے کہ اب اس کے بعد حضرت عثمان کے حالات شروع ہونے والے ہیں. تو امام بخاری کی ترتیب دیکھیے کہ کیسے کیسے حدیث لا رہے ہیں. 43 حدیث حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حیوة قال حدثني ابو عقیل زہرة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وهو آخذ بید عمر بن الخطاب, اور آپ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, یعنی چلتے ہوئے
آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کتنی محبت کرتے تھے, اور صحابہ کرام اس کو نوٹ کر رہے تھے کہ اچھا آپ نے کس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. لیکن جیلس نہیں ہو رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, اسی لیے تو روایت کیا, شکایت نہیں کی. ہم شکایت کرتے ہیں, روایت نہیں کرتے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے حضرت عمر کے ہاتھ کی, اور ایک روایت میں حضرت عمر کے پاؤں کا ذکر بھی آتا ہے جو وفات کے بعد دیکھا گیا. ہشام بن عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حجرہ مبارک کی دیوار گر گئی, کیونکہ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن تھے نا, اوپر نہیں تھی آپ کی قبر, اور لوگ اسے تعمیر کرنے میں مصروف ہوئے تو انہیں ایک پاؤں دکھائی دیا. وہ گھبرا گئے, سوچنے لگے شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ہے. چنانچہ اس کے متعلق انہیں صحیح معلومات دینے والا کوئی نہ مل سکا, حتیٰ کہ عروہ نے ان سے کہا اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں, یہ پاؤں عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ کیسے کہا انہوں نے؟ کسی کو پتا نہ چلا, عروہ نے پہچان لیا پاؤں. آپ پہچانتے اپنے ساتھیوں کے پاؤں؟ آپ کو پتا کہ بعض اوقات ایسے وفات ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے, تو پھر بعد میں جب وہ اکٹھا کرتے ہیں تو نہیں سمجھ آتی کہ اس کی کون سی لاش ہے, کون کہاں دفن کیا جا رہا ہے. جیسے ضیاء الحق کا جب طیارہ کریش ہوا تھا تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ دانتوں سے شاید پہچانا گیا تھا, اور وہ کچھ چیزیں اکٹھی کر کے پھر ان کو دفن کیا گیا. تو اب یہ کہ باقی لوگوں کو نہیں سمجھ آئی, لیکن عروہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اچھا, دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خوب پہچان تھی, اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کا پاؤں نہیں ہے, یہ عمر کا پاؤں ہے. عمر کا پاؤں کیسے کہا؟ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے عمر کے پاؤں کی پہچان تھی. دوسری یہ کہ ابو بکر جو ہے وہ ایک طرح سے بیچ میں ہے, ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ. اچھا, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبروں کا سائز ملتا جلتا ہوگا, تبھی تو وہ جو پاؤں نظر آیا تو انہیں اتنی سمجھ نہیں آئی. اللہ عالم. حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں روایت ہوئی ہے. حضرت عمر کی ہائٹ لمبی تھی, لیکن عام طور پر جب قبر بنتی ہے تو اس میں پھر جو میرا خیال ہے نہیں کرتے تھے. کہتی ہے کہ اندر جا کے زیارت نہیں کرتے تھے, میرا نہیں خیال کہ اندر جاتے ہوں گے, کیونکہ وہ حجرے میں دفن ہونے کی مصلحت یہی تھی. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.